میں سعودیہ عرب میں عربی کے بچے سنبھالتی تھی۔ رات کو گھر جانے لگتی تو عربی مالک کبھی 1,000 تو کبھی 500 ریال مجھے پکڑا دیتا۔ مہینے بعد تنخواہ بھی اچھی خاصی ملتی۔ ایک رات عربی کی بیوی ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی۔ عربی نے مجھے ہی گھر پر روک لیا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات عربی نے میں اور میرا شوہر سعودیہ عرب میں مقیم تھے۔ ہم دونوں ہی BA پاس تھے، اس لیے میرے شوہر کو ایک فیکٹری میں ورکر کی نوکری مل گئی، لیکن اس کی تنخواہ اتنی نہ تھی کہ گھر کا گزر بسر اچھا ہوتا۔ اسی لیے میں بھی ایک عربی کے گھر اس کے بچوں کی کیئر ٹیکر کے طور پر خیال رکھنے لگی، اور عربی تو بہت اچھے انسان تھے۔ اس نے میری تنخواہ بھی اچھی رکھی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اس نوکری کے بارے میں بتایا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ کہنے لگا اگر ہم مل کر دونوں محنت کریں گے تو گھر کے خرچے کے علاوہ کچھ پیسے بھی جمع ہو جائیں گے۔ میں بھی دن بھر فارغ ہی ہوتی تھی، اس لیے گھر کے سارے کام صبح ہی نپٹا کر میں عربی کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے بچے ہوتے، دونوں کی جڑواں تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، دونوں 1 سال کے تھے۔ اس کی بیوی بچوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی۔ ان دونوں بچوں کی پوری ذمہ داری میری تھی۔ میں رات 8 بجے تک اس عربی کے گھر پر ہی رہتی تھی۔ ان بچوں کی پوری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں صبح 12 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک اس عربی کے گھر پر ہی رہتی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ماں کے ہوتے ہوئے بھی اس عربی کی بیوی بچوں کو دیکھتی تک نہیں تھی۔ بچوں کو کھانا کھلانا پلانا، اس کا ڈائپر چینج کرنا، صحت کا خیال رکھنا، یہ سب میری ذمہ داری تھی۔ ویسے بھی مالکن کافی سخت مزاج کی تھی اور مجھ سے زیادہ غصے میں ہی رہتی تھی۔ مجھے ابھی ان کے گھر چند دن ہی ہوئے تھے کام کرتے ہوئے، میں اس عورت کے مزاج اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ملازمین کو چیختے چلاتی ہوئی نظر آتی۔ اگر کسی سے ذرا سا بھی کام خراب ہو جاتا تو اس پر چلانے لگتی۔ اگر مالک گھر آتے تو اس سے بھی ذرا سی بات پر شور مچانے لگتی۔ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ مالک کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہے، لیکن بیوی شاید اچھی نہیں ملی تھی۔ مالک جب بھی اپنے کام سے گھر واپس آتے تو سب سے پہلے بچوں کے کمرے میں آتے۔ میں بچوں کے ساتھ ہی مصروف ہوتی، اس لیے دروازے پر دستک دیتے میں فوراً سے ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتی۔ پھر ہی وہ دروازہ کھولتے تھے اور اپنے بچوں کو پیار کرتے، مجھ سے بھی پوچھتے بچوں نے تنگ تو نہیں کیا، انہوں نے کھایا پیا تو ٹھیک سے ہے۔ عربی پورے دن کی بچوں کی روٹین مجھ سے پوچھتا تھا۔ میں بھی اس عربی مالک کو سارے دن کی روٹین بتا دیتی تھی۔ ایک رات جب میں گھر جانے لگی تو کہنے لگا کہ 1 منٹ رکو۔ پھر اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور 500 ریال پکڑا دیے۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران سی ہو گئی، حالانکہ اس نے میری تنخواہ بھی اچھی رکھی تھی اور 500 ریال کوئی کم نہیں ہوتے۔ میں نے ایک نظر مالک کی طرف دیکھ کر میری آنکھوں میں حیرانی تھی۔ کہنے لگا یہ تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے جو تنخواہ طے کی ہے وہ بھی کافی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کہنے لگا میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں کہ رکھ لو۔ میں نے وہ پیسے پکڑ کر اپنے پرس میں رکھ لیے، پھر جانے لگی۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی کہنے لگا بات سنو۔ میں نے کہا جی۔ وہ کہنے لگا اس بات کا ذکر اپنی مالکن سے مت کرنا، اسے مت بتانا کہ میں نے تمہیں 500 ریال دیے ہیں۔ اس کی بات سن کر تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ پھر میں نے اسبات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکلی، لیکن نہ جانے کیوں اس رات میں بڑی بے چین سی۔ ایک تو مالک کا مجھے 500 ریال دینا اور دوسرا اس بات کا بیگم صاحبہ سے چھپانے کا، یہ دونوں باتیں ہی میرے ذہن کو الجھانے لگی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ شاید بیگم صاحبہ سخت مزاج ہیں، اسی لیے عربی مالک کو منع کرتی ہوں گی پیسے دینے سے۔ چلو اگر اس نے دے ہی دیے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ میں نے ان کو پیسے سنبھال کر رکھ لیا، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت رہی جب دوسرے دن مالک نے مجھے 1,000 روپیہ ریال دیے۔ ایک بار تو میرے دل میں شک و شبہات آنے لگے، آخر مالک میرے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا؟ میں نے وہ ریال اس عربی کو واپس پکڑا دیے۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ کیوں مجھے روز روز اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ میں نے فٹافٹ سے اپنی چادر کو درست کیا کہ وہ میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ میرے بچوں کا خیال رکھتی ہیں اسی لیے۔ میں نے کہا وہ میری ڈیوٹی ہے اور اس کے پیسے میں آپ سے لیتی ہوں۔ بہرحال میں نے اس دن اس عربی سے کوئی پیسہ نہیں لیا اور واپس گھر آ گئی، لیکن روز میں بچوں کے سنبھالنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مالک اپنے کام سے گھر سے باہر نہیں گیا تھا، بلکہ گھر پر بچوں کے پاس جب میں آئی تو کہنے لگے اتنی دیر سے آئی ہیں،
آپ کو پتہ ہے میرے دونوں بچوں کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں فکر مندی بھی تھی اور تھوڑا لہجہ سخت بھی تھا۔ میں نے گھبرا کر جب گھڑی کی طرف دیکھا تو پورے 12 بج رہے تھے اور میں اسی وقت آتی تھی۔ میں نے کہا میں تو اپنے وقت پر آتی ہوں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ اسی چیز کی آپ کو پیسے دے رہا تھا کہ آپ میرے بچوں کا خیال زیادہ رکھا کریں۔ دیکھیں صبح سے ان کو بخار ہے، ان کی ماں تو ان کی پرواہ نہیں کرتی، اسی لیے میں نے آپ کو نوکری پر رکھا ہے تاکہ میرے بچوں کی اچھی سے اچھی کیئر ہو سکے، اس لیے نہیں کہ آپ 12 بجے تک آئیں اور میرے بچے یہاں پر بیماری میں روتے رہیں۔ ایک بچی تو سو رہی تھی، اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ روئے جا رہا تھا۔ میں نے فٹافٹ اسے مالک سے لے کر اپنی گود میں پکڑا۔ دونوں بچے مجھ سے بہت مانوس ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ بچہ میری گود میں آیا اور وہ خاموش ہو گیا، میں نے اسے سینے سے لگا لیا تو وہ تپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ میں نے کہا آپ کو میرا انتظار کرنے کی بجائے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ دیکھے تو صحیح بچے کو کتنا تیز بخار ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، کہنے لگا میری عقل کام نہیں کر رہی تھی، واقعی مجھے تو انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے سوئی ہوئی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور مجھے کہنے لگا کہ چلیں میرے ساتھ، میں نے انہیں ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ یہ سن کر میں کچھ جھجک سی گئی۔ میں نے کہا آپ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ مالکن کو لے کر جائیں، وہ ماں ہے اور ماں ہی بہتر بتا سکتی ہے۔ میری بات کو تنزیہ مسکرایا، کہنے لگا کہ ماں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ میری بیوی ہے، اسے تو پتہ تک نہیں کہ بچوں کو کون سی دوائی سوٹ کرتی ہے اور کون سی نہیں، اور دوائی تو آپ نے انہیں پلانی ہے، خیال بھی آپ نے ہی رکھنا ہے، تو بہتر ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ جائیں۔ میں مالک کے ساتھ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تھی، مالکن باہر لاؤنج بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں چائے پی رہی تھی۔ مجھے مالک کے ساتھ باہر جاتے دیکھا، مجھے پکارنے لگی، کہنے لگی کہاں جا رہے ہو اور بچوں کو کیا ہوا؟ میری بجائے مالک نے اپنی بیوی کو جواب دیا، کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم تمہارے دونوں بچوں کو بخار ہے، انہیں ڈاکٹر پہ لے کر جا رہا ہوں، تم نے چلنا ہے تو ساتھ چلو۔ یہ بات سن کر مالکن کو چہرے پر بیزاری سی آ گئی، کہنے لگی نہ بابا، مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے بچے، تم ہی جاؤ، تمہیں ہی شوق تھا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ٹی وی کے چینل چینج کرنے لگی۔ میں اتنا حیران تھی اس عورت پر کہ ایک ماں ہوتے ہوئے اس کا جب اتنا سخت دل تھا۔ میں نے بہت سی لاپرواہ لڑکیاں دیکھی تھی کہ شادی کے بعد اور بچے پیدا ہونے کے بعد بچوں کے معاملے میں ذمہ دار ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسی ماں تھی کہ بچوں کے لیے کوئی تڑپ نہ تھی۔ مالکن بے حد خوبصورت تھی لیکن اسے بچوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ پچھلے 2 مہینے میں یہ بچے سنبھال رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ مالک کی بیوی ہمیشہ خود کو سجاتی سنوارتی رہتی تھی، کبھی ملازمہ سے اپنے ناخن گول کروا رہی ہوتی، کبھی اپنے ہاتھوں پیروں پر لوشن لگواتی، کبھی سر کو تیل لگواتی، ہر وقت بس اپنی پرواہ کرتی تھی۔ دونوں بچوں کو موسمی بخار تھا، پورا دن میں بچوں میں ہی ہم چکر سی بنی ہوئی تھی، ایک کو دوا دیتی تو دوسرا رونے لگتا، دوسروں کو سنبھالتی تو پہلے والا کوئی نہ کوئی کمرے میں بڑی چیز خراب کر دیتا۔ بخار میں دونوں بچے بھی چڑچڑے اور ضدی ہو گئے تھے، ورنہ تو میری بات مان ہی لیتے تھے، لیکن آج تو ایسے تنگ ہی کیے جا رہے تھے۔ میں رات تک بالکل تھک چکی تھی۔ جیسے ہی مالک آئے تو میں نے جانے کی اجازت مانگی۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ بات مناسب تو نہیں لگ رہی لیکن میں بھی مجبور ہوں، اگر آپ آج کی رات میرے بچوں کے ساتھ رہ لیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں نے کہا میں کیسے رہ سکتی ہوں، میرا شوہر 9 بجے واپس آ جاتا ہے اور مجھے اسے کھانا دینا ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں نے دیکھا کہ مالک کے چہرے پر عجیب سے تاثرات رونما ہوئے تھے۔ کہنے لگا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ میرا جواب سن کر مالک کا چہرہ بجھ سا گیا، ایک دم انہوں نے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا، کہنے لگی کہ آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں یہ ایک رات کے لیے آپ کو یہیں رہنے دے، کیونکہ مجھے بچوں کی سنبھالنے کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، رات میں کیسے سنبھال سکتا ہوں، پھر آپ میڈیسن کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے موبائل نکالا اور اپنے میاں سے کہا تو کہنے لگا ٹھیک ہے، تم آج کی رات رک جاؤ، میں کھانے کے لیے خود مینج کر لوں گا۔ رات کو میں بچوں کو سنبھالتی رہی اور اگلا دن ہوا، پھر جب میں واپس جانے لگی تو مالک نے مجھے 5000 ریال پکڑانا چاہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے آپ نے میرے بچے کو بڑے مشکل وقت میں سنبھالا ہے اور اس پر آپ کا حق بنتا ہے، اس لیے اس کو انکار مت کیجیے گا پلیز۔ میں نے کہا میری ممتا کو پیسے سے کیوں تول رہے ہیں؟ بے شک وہ میری سگی اولاد نہیں ہے لیکن میں نے ہمیشہ انہیں اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھا ہے،
اس لیے آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس پکڑا اور باہر آ گئی۔ میری شادی کو بھی 4 سال گزر گئے تھے لیکن میری کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے فوراً بعد میں امید سے ہوئی تھی، لیکن میرے شوہر میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے نا کہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے اور اتنی کم تنخواہ میں بچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے ابارشن کروا دو، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے پھر ہم اللہ سے بچہ لے لیں گے۔ بچوں کا کیا ہے، بچے تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اس وقت میں بہت روئی تھی۔ میں نے کہا تھا بچہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے، تم کیوں ایسا سوچتے ہو؟ لیکن وہ میرے آگے منت سماجت کرنے لگا، کہنے لگا میں بہت تنگ، مزید تنگ ہو جاؤں گا، تم مجھے سمجھو۔ اس وقت میرے شوہر سعودیہ کے لیے ویزا لگوانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ اس کے بعد ہم سعودیہ آ گئے تھے۔ 3 سال سے میرا شوہر کام کر رہا تھا لیکن حالات جو تھے جو کہ جو تھے، اور ہر بار جب بھی میں کہتی تھی کہ اب ہمیں اولاد لے لینی چاہیے تو وہ انکار کر دیتا، کہتا بس 1 سال اور رک جا، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر لے لیں گے، ہم کون سے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہی ٹال دیا کرتے تھے، لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ اس لیے جب ان دونوں بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں ملازمت کر رہی ہوں یا وہ بچے میرے لیے ایک بوجھ ہیں۔ میں نے اپنی ساری ممتا ان پر نچھاور کر دی اور دل سے ان کو سنبھالتی تھی۔ اگلی صبح میں کام پر آئی، میں نے دیکھا کہ مالکن اور مالک میں جھگڑا ہو رہا تھا، نہ جانے کس بات پر، تو انہوں نے اتنی بحث ہو رہی تھی کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگا، کہیں وہ آپس میں دستے گریباں ہی نہ ہو جائے۔ مالک اسے یہی کہہ رہے تھے کہ تم ہر وقت شاپنگ کرتی رہتی ہو یا پھر اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی رہتی، ایک رات ہی کو تمہیں بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے اور وہ بھی تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتی ہو، تمہیں ذرا بھی میرے بچوں کی پرواہ نہیں ہے، اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مالک نے کہا، جو غصے میں چلاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ میں اس وقت کمرے میں سارا شور سن رہی تھی اور بچے اس وقت سہمے بیٹھے تھے کیونکہ چلانے کی آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ میرا دل دھک سا رہ گیا جب اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بڑے ہی غضبناک انداز میں مالکن کمرے میں آئی، کہنے لگی چلو بیبی چھٹی ہے تمہاری، یہاں سے نکلو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے چٹکی بجا کر باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ میں خاموشی سے باہر نکل گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ عورت بہت غصے میں ہے، اس لیے کچھ نہیں سنے گی۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا اور اپنے گھر چلی گئی۔ پھر میں نہیں جانتی کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن شام کو مجھے مالک کا فون آیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ فوراً سے گھر پہنچ جاؤ، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا مالک اس وقت تو رات کے 8 بجے ہیں، اور وہ کہنے لگے مجھے آپ سے بے حد ضروری کام ہے، آپ کا آنا بہت ضروری ہے، اب فوراً سے میرے پاس آئیں۔ میں اپنے شوہر کو بتایا تو کہنے لگے ہو سکتا ہے بچوں کو پھر سے بخار نہ ہو گیا ہو، چلو میں تمہیں چھوڑ آتا۔ میرے شوہر کے پاس موٹر سائیکل تھی اور وہ مجھے مالک کے گھر کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے ڈور بیل دی، دروازہ چوکیدار کی بجائے مالک نے کھولا تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو چوکیدار بھی گھر میں نہ تھا۔ میں نے مالک سے پوچھا کہ وہ کہنے لگے کہ چوکیدار اپنے گھر گیا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، آپ اندر آؤ، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں مالک کے ساتھ اندر چلی گئی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ اندر جاتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جیسے ہی اندر گئی لاؤنج خالی تھا، یہ دیکھ کر میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے صوفے کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ مالک سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ کر کچھ سوچنے لگا، پھر کہنے لگا میری بیوی دوپہر سے اپنے مائکے جا چکی ہے، جب میں گھر آیا تو میرے بچے موجود نہیں تھے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے فون پر پوچھا تو کہنے لگی کہ بچوں کو ساتھ لے کر نہیں گئی، وہ کہنے لگا چوکیدار بھی اسی نے واپس گھر سے بھیجا ہے۔ جب میں گھر آیا تو گھر پر کوئی بھی ملازم موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ چوکیدار بھی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچوں کو خود لے کر گئی ہے یا پھر اس نے میرے بچوں کو اغوا، یہ کہنا تھا کہ ٹوٹ ٹوٹ کر پھوٹ کر رونے لگا، ہمیں پتہ نہیں وہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گی۔ پھر کہنے لگا ذرا بچوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، لیکن یہ سن کر مجھے تو بہت دکھ ہوا، ایک ماں ہو کر وہ کیا کھیل کھیل رہی تھی اپنی ہی سکی اولاد کے ساتھ۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ پولیس کے موبائل کے ہارن کی تیز آواز سنائی دی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے اور دیواروں کو پھلانگ کر پولیس اندر آ چکی تھی۔ مجھے اور اس عربی مالک کو دیکھ کر اس نے مجھے گرفتار کر لیا اور مجھ پر الٹے سیدھے الزام لگانے لگے۔ کہنے لگے آپ کی بیوی نے صحیح کمپلین کی تھی کہ آپ کا اس عورت کے ساتھ چکر ہے، تبھی آپ سے اکیلی میں یہاں بلایا ہے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ دونوں بچوں کو اس ملازمہ نے ہی اغوا کیا ہے۔
یہ سن کر میں پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ میرے عربی مالک پر بھی الزام لگا رہے تھے، حالانکہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ مالک نے کہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر وہ بھی مجھے پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گیا۔ پھر میں رونے لگی۔ میں اپنے شوہر کو فون کیا لیکن پولیس کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ میرا شوہر اس مالکن کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ میری بیوی نے آپ کے بچوں کو اغوا نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے اسے چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایک ہی شرط پر کیس واپس لوں گی کہ تم اپنی بیوی کو لے کر پاکستان واپس چلے جاؤ، کیونکہ میرا شوہر مجھے صاف کہہ چکا ہے کہ وہ مجھے طلاق دے کر تمہاری بیوی سے شادی کر لے گا، کیونکہ وہ میرے بچوں کا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر بھی دنگ رہ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مالکن نے ایسا کیوں کہا، لیکن میرا دل بھی سن کر بہت مغموم سا ہو گیا تھا۔ میں تو ان کا بھلا کر رہی تھی۔ مالکن نے اپنا کیس واپس لے لیا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان واپس آ گئی۔ اب بھی مجھے وہ بچے بہت یاد آتے ہیں۔ جب ماں باپ یوں لڑتے رہیں تو بچوں کی کیا طبیعت ہو سکتی ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، شاید اسی میں میری بھلائی تھی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ڈیلی کہانی ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔